وہ ٹھیک ہے، یہ سولین کا ہی کام ہے، لیکن اگر نارمل حالات ہوں، جس طرح پہلے دہشت گردی تھی تو اس میں ملٹری کورٹس کو فار دی ٹائم بینگ پرمیشن دے دی گئی تھی، لیکن یہ جو ملٹری انسٹالیشن اور کور کمانڈر کا گھر ہوا یا ایئر فورس میں ہوا یا شہداء کے وہ جو مانومنٹس ہیں ان کو توڑنا، یہ اگر اس معاملے میں ملٹری ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں، اگر ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے تو پھر وہ انہیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو رکنا بھی چاہیے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ انہوں نے اپنے لوگوں نے کیا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی ریسٹرینٹ دکھایا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور عسکری اداروں نے بھی، کہ انہوں نے فوراً اس کا ری ایکشن نہیں دیا، نہیں تو جنرل پبلک کو وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے حوصلے سے کام لیا، برداشت سے کام لیا اور اداروں نے اس وقت ری ایکٹ فوراً نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ معاملات ایسے ہیں کچھ آرام سے نہیں نپٹے جاتے، اور اگر ملٹری ایکٹ میں انہیں یہ پرمیشن ہے یا پرووائڈڈ ہے تو پھر جو پرووائڈڈ ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہارون صاحب ایک تو پہلے ابھی یہی واضح نہیں ہو پا رہا کہ پہلے کہا جا رہا ہے یہ جناح ہاؤس ہے، لیکن خیر میں اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا کہ کب تک رہا اور کس طرح ٹیک اوور کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا۔ پھر عام لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کور کمانڈر کیا آپ تو کسی شاپنگ مال میں داخل نہیں ہو سکتے، کسی پولیس تھانے کچہری میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر کسی رکاوٹ کے؟ یہ کیا ہوا کہ کور کمانڈر کے سامنے نہ کوئی چوکیدار تھا، نہ کوئی سیکورٹی تھی، 2 گھنٹے تک لوگ توڑ پھوڑ کرتے رہے، بددخیں موڑ لے جا رہے تھے، کھانے کھاتے رہے، اسٹرابری کھاتے رہے اور کوئی آیا نہیں، کسی نے روکا نہیں؟ ہارون صاحب یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں ان کی نیگلیجنس، میری نظر میں پرسنل اوپینین میری یہی ہے کہ ان کی طرف سے نیگلیجنس تھی، ادروائز تو کور کمانڈر کے گھر کے باہر اگر کوئی گاڑی بھی کھڑی ہو جائے تو وہ فوراً رسپانس ہو جاتا ہے کہ گاڑی یہاں سے ہٹائیں، یا کوئی عام آدمی چاہ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر جس کی نیگلیجنس ہے وہ ادارے کا کام ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لے، اور جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہارون صاحب اگر خالی آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں، بڑے ادارے کے چیئرمین ہیں، یعنی چلو کور کمانڈر ہاؤس ہوا یا میاں والی ہوا یا فیصل آباد ہوا جو فوجی تنصیبات تھیں، یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ، یہاں میں کراچی میں جانتا ہوں وہ فردوس شمیم نقوی تو کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے کون سا ایسا کرا انہیں لے آ کے سکھر جیل میں رکھ دیا گیا؟ سندھ میں لوگوں کو جو خواتین کو پکڑا جا رہا ہے، خود آپ کے پنجاب میں بھی ملکہ بخاری اور شیریں مداری یہ کون سے ہتھیار لے کر چڑھ دوڑے تھے اداروں میں خواتین کو، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ رہا کرتی ہے، یہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ایک غالباً جو اتحادی حکومت فوج کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ڈھال بنا کر انتقام لے رہی ہے تحریک انصاف سے، جو ان کے مقاصد تھے، الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ سمجھا جائے گا نا؟ دیکھیں نا، جہاں تک یاسمین راشد صاحبہ کا تعلق ہے، انہوں نے تو اپنی گاڑی میں کھڑے ہو کر انسٹرکشن دی ہیں، حالانکہ ان کو زیب نہیں دیتا، ان کی نہ صحت ٹھیک ہے، نہ ان کی ایج ہے، اور نہ ہی اس طرح کی ان سے توقع نہیں کی جاتی کہ لوگوں کو اشتعال انگیزی پہ اکسائیں، اور ان کے خلاف تو جو کارروائی ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ بینگ اے لیڈی اور پیشنٹ جو ہیں انہیں وہ بینیفٹ جو ملے گا وہ تو کورٹ سے ڈیفینیٹلی ملے گا، لیکن باقی خواتین جن کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے اور جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے اور وہ کسی طرح بھی انوالو نہیں ہے، ان کی ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، ان کو بے گناہ لوگوں کو اگر اریسٹ کیا جائے گا اور خاص کر خواتین کو کیا جائے گا تو ہم اس کی فیور نہیں کرتے کہ جس کو مرضی پکڑے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے وائلیشن کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے، ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پہلے آپ نے کوشچن کیا تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر، یہ ریکارڈ کو دیکھیں، یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر، یہ آرمی کے استعمال میں ہے اور وہاں پہ کور کمانڈر رہ رہا ہے، اور 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا ہے، اور وہ دیکھیں اگر وہ رہ تو رہا ہے کور کمانڈر، ہمارا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں کس کی ہے کس کی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آرمی کا ایک بڑا افسر جو ہماری حفاظت کے لیے آرمی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اس گھر میں اس طرح حملے ہوتے ہیں تو وہ دشمن کو تو یہی چاہیے۔ آج انڈیا کے جو میڈیا ہے وہ 24 گھنٹے یہی چلا رہا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے افسر ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔